نیب کی سفارش پر اور کیبنٹ کے فیصلے کی منظوری کے بعد شہباز شریف سن آف میاں محمد شریف کا نام سیکشن نمبر 2 ایگزٹ فارم آرڈیننس 1981 کے تحت ECL میں ڈالا جا رہا ہے، اور تمام بری بحری فضائی اداروں کو اس بات پر ابھی صبح انفارم کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجوہات جو ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ابھی وزارت داخلہ نے 11:15 بجے، کہ نیب کا ریفرنس جو ہے 22/2020 ACR نمبر 22/2020 ٹرائل پر ہے، اور اجازت دینے کی وجہ سے شہباز شریف کا کیس تاخیر کا باعث بن جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، 7 ارب کے اثاثوں کا کیس ہے، اور ان کو اپنے بھائی، ان کے بھائی نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہوگا۔ نمبر 3، ان کے خاندان کے 5 افراد پہلے ہی مفرور ہیں اور سارے لندن میں مقیم ہیں، اور 14 ملزموں میں سے اس کیس کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ 4 ملزم اپروور بن چکے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، 4 ملزم جو ہے وہ اس کیس میں شہباز شریف کے خلاف الزامات کے ناطے میں وہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں۔ اگر ان کو اجازت دیتے تو وہ ایویڈنس کو ٹیمپل کر سکتے ہیں، اور جو سلطانی گواہ ہیں ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بھی ان کو ECL پر ڈالا گیا۔ وہ ضمانتی تھے شہباز شریف کہ وہ نواز شریف کو واپس لائیں گے، اور واپس لانے کی بجائے وہ خود یہاں سے بھاگ رہے تھے سحری کھانے سے پہلے۔ یہ دنیا میں واحد ملک ہے جہاں ایک دن میں کیس داخل ہوا، اسی دن فیصلہ ہوا، باوجود اس پہ اعتراض بھی لگا، اسی دن ٹکٹ کے بلاکیج تھا، برطانیہ نہیں جا سکتے، انہوں نے قطر میں 15 دن قرنطینہ کرنا تھا، اور اس کے بعد یہاں سے بھاگ جانا تھا۔ اس کیس کے تمام ملزم جو ہیں وہ ECL پہ ہیں سوائے شہباز شریف کے، اور آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب ملزموں سے ایک جیسا سلوک کیا جائے، کیونکہ یہ ایک جیسا سلوک نہیں تھا، اور 14 ملزم ECL پہ تھے، اور ایک ملزم جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں پاکستان سے بھاگ رہا تھا۔ کوئی انہوں نے شہباز شریف نے میڈیکل دستاویزات جمع نہیں کرائی، اپنے بھائی کی طرح ان کا کوئی بورڈ نہیں بیٹھا، انہوں نے کوئی اپنے آپ کو نہیں بتایا کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے، اور یہ بھی ثابت نہیں، کیونکہ رپورٹ ہی کوئی نہیں دی، اور یہ دیکھنا کہ اس کا پاکستان میں علاج ممکن ہے یا نہیں، یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ان کی کوئی میڈیکل دستاویزات جو ہے حکومت کو جمع نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کے کسی طور پر بھی انہوں نے درخواست نہیں دی ترسیل کی، نہ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کیا، نہ انہوں نے اس کیس میں یہ کہا کہ میرا کیس فلاں فرد جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرے گا۔ سو انہوں نے کورٹ میں کوئی درخواست نہیں دی اس عدالت کی ترسیل کی۔ سو اس بنیاد پر نیب نے جو ریکمنڈیشن کی، کابینہ نے اس کی منظوری دی، کیبنٹ کمیٹی فروغ نسیم صاحب اور لاء منسٹری اور انٹیریئر منسٹری دونوں نے